اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم وهو أي الاستغراق ضربان حقيقي وهو أن يراد كل فرد مما يتناول اللفظ بحسب اللغة نحو عالم الغيب والشهادة صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ جی واہ جی، اور وہ شارح صاحب فرماتے ہیں وہ ختم نہیں، وہ استغراق ابھی بات چلی تھی الفلام کی، اس میں استغراق کا ذکر آیا کہ کوئی نہیں، اور درمیان میں ایک نکرے کا مسئلہ آیا تھا، وہ حاضہ فی المعنی کن ناکرات جی، تو پھر آیا وقد یفید المعرف باللام المشار بعائل الحقیقت الاستغراق کا، سنیں وہ ساری باس پھر کل پڑھی ہے جی۔ اب بیان کرتے ہیں کہ استغراق دو قسم ہے، استغراق حقیقی اور استغراق عرفی۔ کیا جی؟ علامہ قزوینی فرماتے ہیں کہ وہ اشارے کہتے ہیں وہ سے یعنی ہوا کا مرجع ہے استغراق، یعنی استغراق وہ قسم پر ہے حقیقی اور عرفی۔ حقیقی اور عرفی۔ حقیقی استغراق یہ ہے کہ مراد لیا جائے ہر فرد ان افراد سے کہ شامل ہیں ان افراد کو لفظ کون جو الف لام کا مدخول ہے باعتبار لغت کے، کہ لغت کے اعتبار سے اس کے جتنے فرد ہیں وہ سارے مراد لیے جائیں۔ یہ کیا ہے؟ اس الف لام کی جگہ لفظ کل رکھے نا، کل تو معنی ٹھیک ہوتا ہے۔ کیا کہ جی استغراق حقیقی یہ ہے کہ مراد لیا جائے ہر فرد ان افراد سے کہ شامل ہے ان افراد کو لفظ یعنی الف لام کا مدخول بحسب اللغت، بحسب اللغت۔ اے شاباش ہے۔ نحو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عالم الغیب والشہادہ ای عالم کل غیب وشہادت۔ بس مثال دی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ۔ اب یہاں جو غیب اور شہادہ پر الف لام ہے نا، یہ استغراق ہے۔ یہ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے جو غیب ہے ہر فرد کو جانتے ہیں، اور ہمارے جو سامنے اس کے بھی ہر یعنی کائنات کے ہر فرد کو اللہ جانتے ہیں۔ کیا کہ جی مثال دی ہے جیسے عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادت پر جو الف لام ہے، یہ الف لام استغراق حقیقی کا ہے۔ مطلب ہے کہ اللہ تعالی ہر غیب اور ہر شہادت ہر حاضر کو جانتا ہے۔ آگے سمجھیں۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ خیر۔ سوال ہے کہ باس مسند لے کی چل رہی ہے تو الغیب والشہادات یہ مسند لے ترکیب میں جی، مضاف لے بے ہوش ہو تو باس کس کی چل رہی ہے کہ معرف باللام مسند لے لانا ہے، تو جو مثال دی ہے یہ تو مضاف لے۔ آگے مثال آ رہی ہے جامع الامیر الساغتا، وہ مفعول بھی ہے کون ساغتا، اور سابغاتن ضارباتن جمع الف لام آ گیا سائق کی،
اور ضاربن ضاربان ضاربون ضربتن سائغن سائغان سائغون سابغتن، تو پھر ساغتن، تو یہ تو مفعول بہ ہی ہے، یہ تو مثال کن کی دینی تھی؟ اور دیکھو تیرا کچھ لگ دے جواب دے رہے نہیں، یعنی استغراق یعنی من حیث ہوا، استغراق من حیث ہوا، یہ دو قسم ہے کیڑا؟ حقیقی اور عرفی۔ نہ کہ خاص مسند لے، نہ کہ، تو یہاں سے جو بحث ہے وہ مطلقاً الف لام استغراقی کی ہے کہ استغراق دو قسم حقیقی عرفی، قطع نظر سے کہ ترکیب میں وہ مسند لے بنا ہوا یا کچھ اور بنا ہوا ہے، سنیں، لہذا اب نہیں وارد ہوگا اس پر کہ غیب مثال اول میں مجرور ہے اور ساغا مثال ثانی میں، نہ کہ اب یہ سوال نہیں ہوگا۔ ادھر بیک واہ ہوا یرادا، واہ ہوا سوال ہے کہ ارادہ کس کا فعل ہے اور استغراق تو لفظ کی، اور واہ ہوا کا مرجع ہوا استغراق، تے حقیقی کون؟ استغراق، تے واہ ہوا استغراق حقیقی یہ کہ ارادہ کیا جائے۔ اب معرف ہے لفظ کی صفت، اور استغراق، اور استغراق حقیقی کون؟ استغراق کیا نا، استغراق کی جو قسم ہے وہ کون ہے؟ استغراق کیا، کوئی اور کلمے کی قسم ہے، کلمہ ایک اور چیز بن گئی ہے جی۔ تو استغراق یہ معرف ہے اور یہ لفظ کی صفت ہے، اور ارادہ کس نے کرنا ہے؟ تو معرف لفظ کی صفت ہے، او ان یرادہ تعریف کی ہے، سنیں، جواب دیا ہے کہ ارادہ سبب ہے کس کا؟ استغراق کا، وہ استغراق کے شامل ہے لفظ حرف اور فرد کو، فرد کو، تو پس وہ بولا سبب ہے، مراد بولا ارادہ ہے، مراد لفظ ہے جی، یہ مطلب ہے۔ سنیں آگے دیکھ، بحسب اللغہ کی فاضل عبد الکیم سیال کوٹی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ لغت کا ذکر محض وہ علا تفصیل ہے، مراد بحسب اللغہ اب الشرع اب الاصطلاح، کہ لغت کے اعتبار سے ہو، شرع کے اعتبار سے ہو، یا صرف لغت پر اقتصار اس لیے کیا ہے کہ لغت کیا ہے، بس نہ وہم کیا جائے یہ کہ یہ تو تقاضا کرتا ہے کہ جب ارادہ کیا جائے ہر فرد کا ان افراد سے جن کو لفظ شامل ہے، تو ارادہ کیا جائے بیتبار شرع کی وجہ کا، یا بیتبار، تو پھر وہ استغراق حقیقی نہیں بنے گا، حالانکہ اس طرح نہیں ہے، صرف یہ ایک اصل لغت اصل ہوتا ہے، بول دیا مراد تینوں ہیں کہ لغت کے اعتبار سے وہ سب افراد کو شامل ہے، یا اے شاباش، اور وہ یعنی استغراق دو قسم ہے، حقیقی اور استغراق حقیقی، یہ کہ مراد لیے جائیں سارے فرد، ہر فرد ان افراد سے کہ شامل ہیں ان کو لفظ باعتبار لغت کے یا شرع کے یا عرف کے، جیسے عالم الغیب و شہادت، یعنی عالم کل غیب و شہادت، ہر غیب تے ہر شہادہ کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جی۔ اور وہ یعنی استغراق دو قسم ہے، حقیقی استغراق حقیقی وہ یہ ہے کہ مراد لیا جائے ہر فرد، ارادہ کیا جائے ہر فرد کا ان افراد سے کہ شامل ہے ان افراد کو لفظ بحسب اللغہ، جیسے عالم الغیب و شہادہ، یعنی عالم کل غیب و شہادت، وعرفی وهو ان یراد کل فرد مما یتناوله اللفظ بحسب المتفاهم العرفی، متفاہم۔ دوسری قسم ہے استغراق عرفی۔ استغراق عرفی یہ ہے کہ ارادہ کیا جائے ہر فرد کا
ان افراد سے کہ شامل ہے اس کو لفظ عرف کے سمجھنے کے اعتبار سے، اے ما یفہمہ اس عرف میں جتنے افراد سمجھ آتے ہیں وہ مراد ہے، پوری کائنات کے نہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرفی۔ کیا کہ جی استغراق عرفی، استغراق عرفی وہی ہے کہ ارادہ کیا ہے، مراد لیے جائے مراد لیا جائے ہر فرد ان افراد سے کہ شامل ہے ان کو لفظ، ان افراد کو ان افراد کو ہودہ مرجے مائے اے نہیں اج تک سمجھ لگی کہ ضمیر استاد جی مفرد ہے تو تسی پیچھے جمع والا معنی کیتے ہوندے کہ شامل ہے ان افراد کو لفظ عرف کے سمجھنے کے اعتبار سے، عرف کے شابہ سے، اور استغراق عرفی اور وہ کون یہ ہے کہ مراد لیا جائے ہر فرد ان افراد سے کہ شامل ہے ان افراد کو لفظ عرف کے سمجھنے کے اعتبار سے، اے ما یفہمہ العرف العام جی۔ استغراق عرفی، اور استغراق عرفی یہ ہے کہ مراد لیا جائے ہر فرد ان افراد سے کہ شامل ہے ان افراد کو لفظ عرف کے سمجھنے کے اعتبار سے، جی نحو جمع الامیر الصاغۃ ای صاغۃ بلدہ او اطراف مملکتہ لأنہ المفہوم عرفا لا صاغۃ الدنیا۔ جامع الامیر الصاغۃ جمع اسم فاعل سنیارے، جمع کیے امیر نے الصاغہ، امیر نے سنیارے جمع کیے، امیر نے سنیارے جمع کیے۔ اب اس سے مراد ہے اپنے شہر کے سنیارے یا اپنے ملک کے سنیارے، نہ کہ پوری دنیا کے سنیارے۔ یہی بات سمجھ ہوتی ہے، سنے ہی تو عرف کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے جی، سنے ہی اے شابہ سے استغراق عرفی استادہ نے ساریاں طالب علماں نو سدیا، اس تو مراد اس مدرسے دے طالب علم کہ پوری دنیا دے۔ عرفی کی مثال دی ہے جمع الامیر الصاغۃ کہ امیر نے سنارے جمع کیے، اس کا مطلب ہے کہ اپنے شہر کے سنارے جمع کیے یا اپنے ملک کے، کیونکہ عرف کے اندر یہی سمجھا، مفہوم عرفن یہی ہے، مفہوم عرفاً یہی ہے یہی ہے، نہ کہ ساری دنیا کے۔ او بیخا ساغا یہ جمع سائغن کی واؤسی اصل ساغتن ہے، او زارا باتن جیسے کاملن، تو واو الف سے بدل گئی چونکہ واو متحرک ہے، واو کا ما قبل مفتوح ہے، جیسے جامع الامیر الصاغۃ یعنی اپنے شہر کے سنارے یا اپنے مملکت کے اطراف کے سنارے، یا ما فی تصرف الملک من البلاد، اس لیے کہ یہی مفہوم ہے عرفن، عرفن یہی سمجھ آ رہا ہے کہ یہ مراد ہے، نہ کہ ساری دنیا کے سنارے جی۔ قیل المثال مبنی علی مثل المازنی والا فاللام فی اسم الفاعل عند غیرہ موصول۔ بس بعض نے کہا ہے کہ یہ جو مثال دی ہے نا الصاغۃ کی، یہ اسم فاعل ہے کہ کوئی نہیں؟ اسم فاعل اسم مفعول پر الف لام کون سا ہوتا ہے؟ موصولہ یار کس کا ہوتا ہے؟ پہلو کیا کہ جلوس کا الف لام موصولہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تو بعد تو الف لام استغراق حرفی ہوتا ہے جی۔ تو بعد نے کہا ہے کہ یہ مثال مبنی ہے مازنی کے مذہب پر، یہ مثال ہے کیا کہ جی بعد نے کہا ہے کہ الصاغۃ کی جو مثال دی ہے یہ مثال مبنی ہے مازنی کے مذہب پر۔ او بیخ مازنی وہ جو قائل ہے اس بات کا کہ الف لام جو داخل ہوتا ہے کس پر؟
وہ حرف تعریف ہوتا ہے مطلقاً برابر ہے کہ اسم فاعل اسم مفعول بمانا حدوث ہوں یا بانا دوام و سبات ہوں. وہ کہتا ہے کہ الف لام حرفی ہے. الف لام موصولہ ہوتا ہی نہیں ہے موصولہ، تو اس لیے یہ مثال کس کے مذہب پر بنے گی ساگا؟ وگرنہ الف لام اسم فاعل میں مازنی کے غیروں کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ تو مثال تو دینی تھی الف لام حرفی استغراقی کی، یہ مثال بن گئی الف لام موصولے کی، تو نہیں منطبق ہوگی مثال کس پر؟ تو اس لیے بعض نے کہا کہ یہ مازنی کے مذہب پر مثال دیں. شارے آدھے نے اسی مر گیا تو ٹھیک کر دیں اسی زندے ہیں اسی. ہاں جی کیا آخیا جی؟ اسم فاعل میں ماضی کے غیر کے نزدیک موصول ہے. سمجھے ہی؟ یہ الف لام موصولہ ہے تو مثال تو دینی تھی الف لام حرفی. الف لام موصولہ تو استغراقی نہیں ہوتا. اور کچھ جواب تو آ رہا بعد جاوے گا. سمجھے ہی؟ بعض نے یہ کہا ہے یہاں اور جو نشرہ کیتیاں ہو رہا. چلو جی کہا گیا ہے کہ مثال اور یا ساگا والی جڑی ہے مبنی ہے مازنی کے مذہب پر. تو مازنی دا مذہب دسیا کو نہ کہ اسم فاعل اسم مفعول دا الف لام کیوں ہوندا ہے؟ حرفی ہوندا موصولہ ہوندا ہی کوئی پاویں کی ہوے اسم فاعل مفعول حدوث ہوے یا بمعنی ثبوت ہوے. سمجھا جی؟ وگرنہ پس الف لام اسم فاعل میں مازنی کے اسم فاعل مفعول بھی نال ہی مازنی کے غیر کے نزدیک موصولہ ہوتا ہے. تو پھر یہ مثال ممثلہ کے مسئلہ جن دی مثال دینی سی ہو دی مطابق نہیں منطبق نہیں ہوگی. ہاں جی بات نہیں کہا ہے کہ مثال مبنی ہے ماضی کے مذہب پر وگرنہ بس الف لام اسم فاعل اور اسم مفعول میں ماضی کے غیر کے نزدیک موصولہ ہوتا ہے. تو مثال تو الف لام حرفی کی دینی کی تھی جو استغراق کا فائدہ دے. وفی نظر لأن الخلاف انما هو في اسم الفاعل لمعنى الحدوث دون غيره نحو المؤمن والكافر والعالم والجاهل لأنهم قالوا هذه صلة فعل في سورة الاسم فلا بد فيه من معنى الحدوث. بس وفی ناظروں نے سکیل کے اندر نظر ہے اتوں ہی ویکھنا جتے پڑھتے پہ وفی ہے اتلے پاسے بھی ویکھی دا تو نال تھلے بھی ویکھی دا. یہ جو کیل ہے نا ہوتے کیل اس میں نظر ہے اس لیے کہ جو خلاف ہے مازنی اور مازنی کے غیروں کے درمیان وہ ماز اس اسم فاعل اسم مفعول میں ہے جو بمانا مازنی کہتا ہے اسم فاعل اسم مفعول جو بمانا حدوث ہے. اس پر جو الف لام آتا ہے موصولہ نہیں ہوتا بلکہ اور باقی کہتے ہیں اسم فاعل اسم مفعول جو بمانا حدوث ہوتے ہیں. اس میں اختلاف ہے نہ کہ اس الف لام میں کہ جو اسم فاعل مفعول بمانا دوام یا ثبوت ان پر تو بالاتفاق الف لام حرفی ہوتا ہے. کیا جی اسکیل میں نظر ہے اس لیے کے خلاف ماضی اور ماضی کے غیر کے درمیان بعض کو اس اسم فاعل اور اسم مفعول کے درمیان کے بارے میں ہے جو بمانا حدوث ہے نہ کہ اس اسم فاعل اور اسم مفعول کے وہ اسم فاعل اسم مفعول جو بمانا دوام ہے وہاں الف لام بالاتفاق حدوث کے معنی میں اس میں الف لام میں باقی کہتے ہیں موصولہ اور مازنی کہتا ہے. اب اس کی مثال دی ہے مطابقی المومن یہ الف لام نہ یہ الف لام مازنی تو سارے نو حرفی کہندا ہے. یہ الف لام باقیوں کے نزدیک تیرے نزدیک کیا ہے؟ یہ بمانا حدوث ہے. تیرے ایمان آیا تو گیا سارا جمعے سے کم تو لگے جو تو بالغ ہوئے ہیں کمال بندے ہیں جی. اپنے ایمان کا تو خیال کر خدا دا نہ ہی. یہ کون سا ہے؟ موصولہ ہے. پھر موصولہ ہے. موصولہ تو تاں بنا یہ اسم فاعل بمانا حدوث ہوئے. حدوث کی ہوندا ہے آیا تو گیا. میں پوچھ رہا ہوں جاؤں دا بالا کہ ہر لمحے ایمان آیا تو گیا ہی نہیں ہوندا ہی کہ مسلسل ایمان ہے. تو پھر ثبوت ہے کہ حدوث ہے. تو الکافر جب تک وہ کافر ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہی ہے کہ ثبوت ہے کہ اس میں جی ہے. تو یہ الف لام کون سا ہے؟ ثبوت کا. حرفی ہے بیماری ہے ثبوت کا ہے. اور جو اسم فاعل اسم مفعول بمانا
ان کا الف لام کیا ہوتا ہے؟ اس کی مثالیں دے رہے ہیں. العالم جڑا عالم ہو گیا وہ کی ہمیشہ، تو یہ الف لام کون سے ہیں؟ اور الجاہل الف لام حرفی ہے. آگے سمجھ کہ کوئی نہیں. اس لیے کہ مازنی کے غیر نے کہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جو حدوث والا ہے نا، حدوث والا وہ الف لام موصولہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ صلہ، یہ جسم فاعل اسم مفعول بمانا حدوث ہے نا، یہ صلہ فعل ہے اسم کی صورت میں. یہ صلہ اسم کی صورت الضارب الذی ضرب المضروب الذی ضرب نہ میر دے تیسرے چوتھے صفحے تے پڑھی سی گل جی ہے جی. ہاں بھائی کیا سننا کہ بھائی علماء نے کہا ہے کہ یہ جو الضارب المضروب ہے نا، یہ جو ضارب اور مضروب ہے یہ صلہ فعل ہے اسم کی، صورت میں اور لام تعریف نہیں داخل ہوتا کس پر؟ لام تعریف جو موصول ہے وہ فعلوں پر تو نہیں آتا. اس لیے پیچھے وضاحت گزری ہے ساری نحو کی کتاب واجے ہو. اس لیے الف لام موصولہ ہے، الف لام، اور الف لام موصولہ کی شکل الف لام حرفی جیسی ہے، اور الف لام حرفی جو ہے وہ تو فعلوں پر نہیں آتا، اسموں پر آتا ہے. اس لیے انہوں نے مشتقات کے اندر وہ دیکھا کہ جس کی شکل اسم والی ہو معنی فعل والا ہو تو وہ اسم فاعل اسم مفعول دوسری ہیں کہ جن کی شکل معنی، اس لیے الف لام موصولہ ان پر داخل کیے. ساریاں دلیلاں 50 پری ساری کتابیں گزرے جناب وچ یار انہوں اندر چس تاؤں دی بھی کوئی پچھلا بندہ بول تو انہوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ وہ صلہ کیا ہو؟ فعل ہو، لیکن ہو کس کی شکل میں؟ اسم کی شکل میں. تو اب جب یہ کہا ہے کہ وہ فعل ہے تو فعل میں دوام ثبوت ہوتا ہے، فعل میں تو حدوث ہوتا ہے، تو پس ضروری ہے اس میں معنی، لہذا اسم فاعل اسم مفعول حدوثی جو ہے نا اس کا الف لام موصولہ ہوتا ہے، جو ثبوتی ہوتے ہیں ان کا الف لام بلکہ حرفی ہوتا ہے. جی سنیں جی گل اے شاباش. تے آ جڑا ساغا ہے کون؟ یہ اسم فاعل کون سا ہے؟ جڑا کوئی حرفت کردا ہمیشہ ہو یہ کہ وہ باویں ستا ہوے تاں تو سنیا رہی ہے کہ جس لے وہ دکان بند کر کے گھٹ اڑ دے شاہ جی پھر وہ کی ہور کچھ ہو جاتا ہے، سنیارا ہی نہیں ہوندا. آ سنیاراں دا گھر ہے، اندر سونا کٹتے پے ستے نے سارے جی ہے. اے درزیاں دا گھر ہے کہ اگر مشین چلتی پئی پھر بھی کی ہے، پھر بھی درزی ہے جی. مطلب تو یہ الف لام کون سا ہے؟ یہ حرفی ہے. اس لیے یہ مثال ٹھیک ہے، مازنی کے مذہب پر دینے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ گئے ہو؟ اور اس میں نظر ہے اس لیے کہ خلاف کس کے درمیان؟ محض وہ اسم فاعل اور اسی طرح اسم مفعول بمعنی حدوث میں ہے، نہ کہ اس کے غیر میں. وہ غیر کون دوا ہوا ما یکون. اب یہ مطابقی مثالیں نہیں، حاضی امثلۃ للغیر، غیر دیاں مثالاں نہیں جی. اور انہی میں سے ہے کون؟ سائق. یہ الف لام حرفی ہے، جیسے المومن، الکافر، العالم، الجاہل. تو یہ الف لام موصولہ تقریر چ نقطہ ابتار چاڑے جی الف لام اسم فاعل اسم مفعول حدوثی ہوے، ثبوتی ہوتے الف لام اسم موصولہ بنا کے تو نقطہ چھڈیا ہوا تو بندے آکھن واہ واہ چل وے نکیا. اس لیے کہ انہوں نے سنیں علت لکون اللام فی اسم الفاعل بمعنی الحدوث یہ موصول ہے. اس کی دلیل اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے یہ صلہ اور صلۃ اللام اللہ تی بمعنی یہ صلہ فعل ہے اسم کی صورت میں، چونکہ لام جو ہے وہ اسم پر فعل پر نہیں آ سکتا اور اس کی شکل لام حرفی جیسی ہے موصولہ. اس لیے اس کا صلہ جو ہے وہ ایسا بنایا جڑا ویکھنے چ ہور ہوے تے اندروں ویکھنے چ اسم ہوے تے اندروں فعل ہوے جی.
پس ضروری ہے اس میں کس میں صلے میں حدوث والا معنی او دیکھو اس لیے کہ حدوث معتبر ہے فعل میں پس معلوم ہوگی اس سے یہ بات کہ یہ دونوں کون اسم فاعل نہ ہوں گے وہ دونوں فعل کس میں مگر جب کہ قصد کیا جائے ان دونوں کے ساتھ فعل کے معنی میں تب بھی بنیں گے جب اسم فاعل اسم مفعول حدوث والا معنی دیں گے بہرحال جب قصد کیا جائے گا اسم فاعل اسم مفعول کے ساتھ کس کا تو ہو جائیں گے وہ اسمین حقیقتاً پھر وہ معنی فعل نہیں ہوں گے جی اور اس میں نظر ہے اس کے کہ خلاف بعض اسم فاعل اور اسی طرح اسم مفعول بمعنی حدوث میں ہے نہ کہ اس کے غیر میں جیسے المومن اور الکافر اور العالم اور الجاہل اس لیے کہ انہوں نے کہا اس لیے علماء نے کہا ہے کہ یہ صلہ فعل ہے اسم کی صورت میں بس ضروری ہے اس صلہ میں حدوث کے معنی سے ولو سلما فالمراد تقسیم مطلق الاستغراق سواء كان بحرف التعریف او غیرہ اگر ہم تسلیم کر لیں کہ الصاغہ کا الف لام اسم موصولہ ہے اگر ہم تسلیم کر لیں کہ الصاغہ کا الف لام اسم موصولہ ہے اگر تسلیم کر لیں تو ہم کہتے ہیں یہ مطلق استغراق کی تقسیم ہے یہ برابر ہے کہ الف لام کے ذریعے ہو یا اس کے غیر کے ذریعے ہو مطلق استغراق بیان ہو رہا ہے کیا جی اگر ہم تسلیم کر لیں کہ الصاغہ کا الف لام موصولہ ہے تو جواب یہ ہے کہ مراد مطلق استغراق کی تقسیم ہے برابر ہے اب مطلق استغراق کی تقسیم ہو رہی ہے عام عظیم وہ استغراق حرف تعریف کے ذریعے ہو یا اس کے غیر کے ذریعے ہو سنیں ہی ادھر دیکھیں اگر تسلیم کر لیں جاری ہونا خلاف کا اسم فاعل میں مفعول میں برابر ہے کہ ہو بمانا اور یہ کہ لام الصائغ میں نہ کہ تو پس مثال پھر بھی صحیح ہے نہیں حاجت واسطے نکالنے اس کے کس پر اور وہ کس کا قول ہے اس لیے کہ مصنف کی مراد تو آگے پڑھ والموصول اور موصول بھی استغراق کے لیے آتا ہے موصول بھی کیا جی اور موصول بھی استغراق کے لیے آتا ہے مثال صبر کر پیچھے لگائی کوئی اکرم الذین یاتونک الا زیدا الا عری فرماندے نے کہ ذرا دھیان کرو عزت کر ان سب لوگوں کی جو تیرے پاس آئے ہیں سوائے زائد کے اب اللہ تا ٹھیک ہونا جی پیچھے استغراق ہونا ہے جی پیچھے اللہ زینہ یہاں استغراق کے لیے عزت کر ان تمام لوگوں کی جو سوائے زائد کے جی کیا جی مثال دیا ہے جیسے اکرم الذین یاتونک الا زیدا یہ اللہ تب ٹھیک ہوگا جب پہلے اللہ زینہ کو استغراق کے لیے مراد ہر فرد الاتینا لاکا جتنے بھی تیرے پاس ہیں بدلیل اگے وَاضْرِبِ الْقَائِمِينَ إِلَّا عَمْرًا اور مار ان لوگوں کو جو سارے کھڑے ہیں سوائے عمر کے وہ جو کھڑا عمر نو نہ مار جن نے کھلوتے نے سارے نو پھینٹی چاڑے افسر زیادہ ہی ہے جی جی اے اللہ نالے دے وچوں کڈی دے نے جی کون زادے کون جٹ زادے ہاں جی شابہ جی دوسری مثال دیا ہے اضرب القائمین الا عمرا پہلی مثال ہے اللہ زینہ اسم موصول خود دوسری الف لام موصولہ تو یہاں بھی استغراق ہے مار ان تمام کو جو سوائے عمر بھی عمر بھی کھلوتے ہیں انہوں نے مارتے باقی جن نے کھلوتے ہیں سارے انہوں پھینٹی لا جی اللہ سے پتہ چلا کہ یہ استغراق سنیں ہاں ہون منع کرے اس دا اور اگر تسلیم کر لی جائے کہ اختلاف سب کے اندر ہے تو پس مراد تقسیم مطلق استغراق کی ہے برابر ہے کہ ہو وہ استغراق حرف تعریف کے ساتھ یا حرف تعریف کے غیر کے ساتھ پس موصول بھی تتمہ لقول والوصول موصول بھی ان سے ہے کہ آتا ہے استغراق کے لیے
جیسے الف لام استغراقی ہوتا ہے، موصول بھی اضافت بھی استغراق کے لیے ہوتی ہے، 4 قسم ہوتی ہے، دونوں سچا چیری بھی آ گئے، موصول بھی استغراق کے لیے ہوتا ہے، جیسے اکرم الذین یاتونک الا زیدن، اضرب القائمین الا امرن، اللہ کے ذریعے مسئلہ بننا ہے جی۔ اور اگر تقسیم کر لیا جائے اختلاف کے پاس مراد تقسیم مطلق استغراق کی ہے، برابر ہے کہ وہ ہو استغراق حرف تعریف کے ساتھ یا اس کے غیر کے ساتھ، اور موصول بھی ان سے ہے کہ آتا ہے استغراق کے لیے، جیسے اکرم الذین یاتونک الا زیدا اور اضرب القائمین الا امرا۔ واستغراق المفرد سواء كان بحرف التعريف او غيره اشمل من استغراق المثنى والمجموع بمعنى انه يتناول كل واحد كل بلاتے ہوئے يتناول كل اثنين والجمع يتناول كل جماعة۔ ارے شاباش، اور دھیان کریں جب پہلے حاشیہ پڑھ تاکہ تیرے کو کھانے چ پوے تو پھر مسئلہ پڑھ دے۔ یہ جو مسئلہ شروع کیا ہے یہاں سے، یہ مسئلہ مستقلہ ہے، اس کے لیے تعلق ہے اس کے ما قبل کے ساتھ۔ خلاصہ یہ ہے اسم جنس اور نکرہ، اسم جنس مفرد کون؟ اسم جنس مفرد کچی، اسم جنس مفرد راجل، امرات، کتاب، فارس، مسجد، سارے اسم جنس ہیں۔ اسم جنس مفرد جب داخل ہو جائے اسم جنس مفرد پر کون؟ استغراق، یعنی الف لام استغراقی داخل ہو تو ہو جائے گا شمول اس مفرد کا افراد کے لیے اکثر مثنیٰ اس میں جنس پر الف لام آئے وہ جتنوں کو شامل، الف لام استغراقی آئے وہ جتنوں کو شامل ہوگا، مفرد ان سے زیادہ کو شامل ہوگا، اور جمع اسم جنس جمع پر الف لام استغراقی آئے تو جمع جتنوں کو شامل ہوگی، مفرد ان سے اکثر کو شامل ہوگا، سمجھے؟ او جمع داخل علیہما دات الاستغراق۔ ہن توجہ کری جڑا ضروری مسئلہ جن دی وچ لوڑی مراد مفرد سے یہاں کیا ہے؟ او استغراق المفرد نہیں ہے کتاب وچ، مراد مفرد سے وہ ہے جو معنی میں مفرد ہو، مراد برابر ہے کہ وہ لفظ میں بھی مفرد ہو، یا مثلا جمع جو محلہ باللام ہے کہ الف لام نے اس کی جمعیت والے معنی کو باطل کر دیا تو یہ جمع بھی مانن، ان بولو نا، ان پکاؤ نہ تاں گل سمجھ آنی، یہ جمع جس پر الف لام آیا اس نے جمعیت کو باطل کر دیا، یہ جمع مانن۔ او بے خودو لا تزوج النساء، قسم چاہیے کہ نہیں شادی کروں گا کس سے؟ اب النساء کا جو الف لام ہے اس نے جمعیت کو باطل کر دی ہے، یعنی کہ عورت کے کسی معنی مفرد ہے، عورت کے کسی فرد سے بھی، اور مراد باقی جو پیچھے کہا نا جمع آگے آ رہے ہیں، اور مراد جمع سے وہ ہے جو پیچھے کہا نا مراد مفرد سے، مراد جمع سے وہ جمع ہے جو معنی میں برابر ہے کہ ہو جمع لفظ میں بھی، یا جیسے قوم راحت لفظ مفرد ہے لیکن معنی جمع والا ہے۔ ہن واپس آ، علامہ فرماتے ہیں کہ نیا مسئلہ چونکہ استغراق کی بات چل نکلی، مفرد کا استغراق اشمل ہوتا ہے مثنیٰ اور مجموع کے استغراق سے، کیا کیا وہ یا یحل فرماتے ہیں کہ مفرد کا استغراق اشمل ہوتا ہے مثنیٰ اور مجموع کے استغراق، پھر ایک باری علامہ فرماتے ہیں کہ مفرد کا استغراق یعنی مفرد جو ہے نا جس پر جو مفرد مستغرق ہے
اس کے افراد زیادہ ہوتے ہیں تثنیہ مستغرق اور جمع مستغرق سے. یہ مطلب اشمل اس کے افراد زیادہ ہوتے ہیں. کیا جی؟ مفرد کا استغراق اشمل ہوتا ہے مثنیٰ اور مجموع کے استغراق سے. اچھا جی، مفرد کا استغراق کس شے کے ساتھ برابر ہے کہ حرف تعریف کے ساتھ ہو جس کی یہاں باس چاہیے بہو المقصود ہنا، یا اس کے غیر کے ساتھ. نکرہ نفی کے تحت ہے تو یہ بھی استغراق کا فائدہ دیتا ہے. کون؟ یہ بھی استغراق کا فائدہ دیتا ہے. تو یہ مفرد جو مستغرق ہوا حرف نفی کے حرف تعریف کے ساتھ یا نکرہ تحت نفی آنے کی وجہ سے، یہ مفرد کا استغراق اشمل ہے. کس کے استغراق سے؟ اور اشمل کا کیا مطلب ہے؟ بہی معنی کہ مفرد شامل ہوتا ہے ہر ایک ایک کو افراد سے، ہر اور مثنیٰ شامل ہوتا ہے ہر دو دو کو. تو دو کی نفی سے ایک نہیں نکلتا. اور جمع شامل ہوتا ہے ہر جماعت کو. تو جماعت کی نفی سے دو کی بھی نفی نہیں ہوتی، ایک کی بھی نفی نہیں ہوتی. ایتھے تین بندے کو نہیں ہے، تین نال انج نہیں ہے کہ دو بھی کو نہیں ہے تھے. ایتھے ایک بندہ بھی نہیں ہے گا، ہن سارے دی نفی ہے. ایتھے دو بندے نہیں ہے گے، ایک دی نفی کوئی نہیں. دو دی تے جمع دی نفی ہوگی، ایک دی جب دو نہیں تو تین بطری کی اولا نہیں ہے جی. اور سمجھے کیا بائی معنی کہ مفرد شامل ہو ہر ہوتا ہے، ہو کیوں ہے؟ ہوتا ہے ہر ایک کو افراد سے. مثنیٰ شامل ہوتا ہے ہر دو دو کو، اور جمع شامل ہوتی ہے ہر جماعت کو، ہر جماعت کو. اور انہوں سمجھ آئی راشیہ پڑھا کہ کوئی نہیں بھلا بھی کہ دوبارہ پڑھا. وہ اسم جنس تے مفرد دا بھی معنی دسیا نے تے جمع دا بھی معنی دسیا نے. اور مفرد کا استغراق برابر ہے کہ ہو استغراق مفرد کا حرف تعریف کے سبب سے یا اس کے غیر سے. یہ کیا ہے؟ مفرد کا استغراق اشمل ہوتا ہے، زیادہ شامل ہوتا ہے. اس کے افراد زیادہ ہوتے ہیں مثنیٰ کے استغراق سے اور مجموع کے استغراق سے. اور مطلب کی یہ بات تصویریہ بہی معنی کہ مفرد شامل ہوتا ہے ہر ایک کو افراد سے، اور مثنیٰ شامل ہوتا ہے ہر دو کو، اور جمع شامل ہوتا ہے ہر جماعت کو. اور ادھر دیکھو یہ تناب والو ایزا اس کی ان دی وضاحت اگو مثال آ رہی ہے کہ تیرے سمجھ رہا ذرا کہ انا کا ایزا کلتا لا راجو لا فی الدار. اور نکرے دی مثال دیتی تحت نفی لا راجو لا، تحقیق نفی کر دی ہے تو نے حقیقت کی اس باعتبار متحقق ہونے حقیقت کے کسی فرد میں. سنیں، برابر ہے کہ وہ فرد منفرد ہو یا مثنیٰ یا دو ہوں یا تین ہوں. تو نے مطلقاً بے رجل والی حقیقت ذکر من بنی آدم، یہ جو حقیقت ہے اس حقیقت کی یہاں بالکل نفی ہے، نہ ایک کے نہ دو نے نہ تین نے. جو کیا اما قولو کا لا رجلین فی الدار یا لا رجال فی الدار نکرایو لا رجال فی الدار. تحقیق نفی کیا تو نے حقیقت کی پہلی صورت میں باعتبار متحقق ہونے حقیقت کے دو میں دوسری صورت میں، اور یہ نہیں منافی پایا جانا حقیقت کا ایک فرد میں مثنیٰ کے اعتبار سے یا ایک فرد کا یا دو فردوں کا جمع کے اعتبار سے. اس کی نفی نہیں ہوئی. پس حاصل ہو گئی یہ بات کہ مفرد کا استغراق شامل ہے ہر ایک کو، مثنیٰ کا استغراق شامل ہے تو بچوں کے نکل گیا نا، اور جمع کا استغراق شامل ہے ہر
دو بھی نکل گئے تو ایک بھی نکل گیا. اب کہہ سکتے ہو مثنیٰ کا استغراق اشمل ہے جمع کے استغراق سے, کیونکہ اس فرد زیادہ ہے. ایشا بس جی. اور مفرد کا استغراق برابر ہے کہ وہ حرف تعریف کے ساتھ یا غیر کے ساتھ اشمل ہے مثنیٰ اور مجموع کے استغراق سے. مفرد شامل ہوتا ہے ہر ایک کو افراد سے, اور مثنیٰ شامل ہوتا ہے ہر دو کو, اور جمع شامل ہوتا ہے ہر جماعت کو. بدلیل صحت لا رجال فی الدار اذا كان فيها رجل او رجلان دون لا رجلا فانه لا يصح اذا كان فيها رجل او رجلان. بس دلیل یعنی مفرد کا استغراق اشمل ہے بنسبت مثنیٰ مجموع کے بے دلیل صحت. اس دلیل کی صحت کے ساتھ, اس مثال کی صحت کی دلیل کے ساتھ کہ یہ مثال دلیل ہے کیڑی سن. لا رجال فی الدار, لا جب کہ دار میں رجل ہوں یا جی. اب یہ مثال ٹھیک ہے, یہ مثال لا رجل فی الدار, اب بالکل کوئی بھی نہ ہو تو تب یہ سچا ہے. کیا کہ جی مثال یہ صحیح ہے جب کہ دار میں ایک رجل ہو یا دو رجل ہو تو لا رجال فی الدار ٹھیک ہے, اور اسی طرح لا رجلین فی الدار ٹھیک ہے جب کہ رجل میں ایک ہو, دار میں ایک رجل ہو تو یہ ٹھیک ہے. لیکن لا رجل فی الدار یہ تب ٹھیک ہے نہ ایک ہو نہ دو ہوں نہ تین ہو, کوئی بھی نہ ہو, کیونکہ نہیں صحیح یہ لا رجل فی الدار جب کہ ہو دار میں ایک رجل یا رجال ہوں, تو یہ تب ٹھیک ہے جب کہ کوئی بھی نہ ہو. جب کہ ادھر وے ادھر بلاوی او بے دلیل کی او لا رجال فی الدار ارادہ کیا ہے بیان کا لا کے ساتھ وہ لا جو اس لیے کہ لا نص ہے کس میں برخلاف اس کے غیر کے, کیونکہ وہ ظاہر ہے کس میں, اور وہ اعتماد رکھتا میں استغراق کا. کون الف لام وغیرہ حرف نفی جو ہے نکرہ تا نفی ہے تو نص ہے کہ یہ استغراق کے لیے. چلو جی لا رجال فی الدار کی صحت کی دلیل کے ساتھ تو نا جب کہ ہو دار میں رجل یا رجلان, نہ کہ لا رجل فی الدار کیونکہ نہیں صحیح جب کہ ہو دار میں رجل یا رجلان. جی لا رجال فی الدار کی صحت کی دلیل کے ساتھ جب کہ وہ دار میں ایک رجل یا رجلان, نہ کہ لا رجل کیونکہ نہیں صحیح لا رجل جب کہ وہ دار میں ایک رجل یا رجلان. گل مک گئی. وہذا فی النکرۃ المنفیۃ مسلم واما فی المعطف باللام فلا بل بلام الاستغراق يتناول كل واحد من الافراد على ما ذكره اكثر ائمه الاصول والنحو ودل عليه الاستقراء واشار اليه ائمه التفسير فقال او صبر کرو. مصنف کا جو قول ہے کہ مفرد کا استغراق اشمل ہے مثنیٰ اور مجموعہ کے استغراق سے, یہ بات نکرہ تحت نفی آئے, تثنیہ تحت نفی آئے اور جمع تحت نفی آئے نکرہ, تو وہاں تو یہ مسلم ہے, وہاں تو یہ کیا کہ جی مصنف کا قول کے مفرد شارح فرماتے ہیں مصنف نے جو یہ کہا ہے کہ مفرد کا استغراق اشمل ہے مثنیٰ اور مجموع کے استغراق سے, مصنف کا یہ قول نکرہ تحت نفی میں مسلم ہے. باقی رہ گیا معرف باللام کی, وہاں نکرے کا استغراق اشمل ہے مثنیٰ مجموع سے, یہ بات ہم تسلیم نہیں کرتے, یہ بات ہم کیا کہ جی باقی رہ گیا معرف باللام وہ مسلم نہیں ہے.
نکرہ پر الف لام استغراق کا آئے اور یہ اشمل ہے کس سے؟ اور مجموع کے استغراق سے اس طرح نہیں ہے، بلکہ جمع معرف بلام الاستغراق، جمع ورنہ بلام الاستغراق شامل ہوتی ہے ہر ایک کو افراد سے، ہر ایک کو او آشے بچ پڑھا کے آئے ہیں ہون لوڑ ہے کہ مفرد سے مراد ہے لفظاً مفرد ہو یا مانن مانن جمع جس پر الف لام نے آ کر اس کی جمعیت کو باطل کر دیا ہے، یہ جمع مفرد ہے، اسی جمع کو لا کر سوال کر رہے ہیں، آگے سمجھ، تو یہ تو مفرد ہے، یہ تو مفرد ہے، سمجھے ہی کہ جیسا کہ ذکر کیا اکثر ائمۃ الاصول والنحو میں اور دلالت کرتا ہے اس پر استقراء، اسی کی طرف اشارہ کیا ائمہ تفسیر نے کہ جمع پر جب الف لام آئے تو جمعیت باطل ہو جاتی ہے، ہر فرد کو شامل ہوتی ہے، تو یہ جمع کیا ہے؟ مانن مانن مفرد ہے، رولا مکیا کیا کیا جی؟ بلکہ ورنہ بلام الاستغراق شامل ہوتی ہے ہر ایک کو افراد سے، ہر فرد کو، لیکن یہ تب ہے کہ جب الف لام جمعیت کو باطل کر دے، جیسا کہ ان ہستیوں نے ذکر کیا، او بے خود رو، او نظر آ رہی، او بلامل جیسے اعوذ باللہ من الشیطان المسلمین ہر فرد، واللہ یحب المحسنین، ہر فرد محسن سے اللہ محبت کرتے ہیں، سنیں یہ نہیں کہ تین سے اور مسلمین تین مسلمات تین نہیں، ہر فرد یا تناول کلّا، یہ اعتراض ہے اس پر جو مصنف نے کہا ہے کہ استغراق مفرد کا بائیں طور کہ یہ قول مسلم ہے، بہرحال معرف باللام میں پس نہیں، اس لیے کہ جمع معرف باللام میں استغراق شامل ہے کس کو، تو لہذا اس جمع کا استغراق مساوی ہے کس کے، تو پس نہیں صحیح دعویٰ مفرد کی اشملیت کا کس پر؟ جواب دیا گیا بائیں طور کے لام جنس جب داخل ہو جمع پر تو باطل کر دیتا اس سے، تو ہو جاتی ہے وہ جمع مفرد کے حکم میں، اور تحقیق ابھی حاشیے پر گزری ہے یہ بات کہ مراد مفرد سے مصنف کی کلام میں وہ ہے جو برابر ہے کہ مفرد و لفظ میں بھی، یا لہذا اشملیت مذکورہ کا دعویٰ مختص ہے اس کے ساتھ، جب کہ باقی رہ جمع اپنے اور نہ باطل و جمعیت والا، جب باطل ہو جائے گا تو یہ تو مفرد ہو جائے گے، آگے جی سمجھے، تو کوئی نہ یہ جو شارح صاحب نے سوال کیا ہے اس کا یہ جواب تھا، پہلے حاشیہ پڑھے ایسی بھی گل سمجھ آوے، اور یہ بات نکرہ منفیہ میں مسلم ہے کیڑی کہ مفرد کا استغراق اشمل ہے، اور بہرحال معرف باللام میں فلا یعنی فلا یسلم الشمول، بلکہ جمع معرف باللام الاستغراق شامل ہوتی ہے ہر ایک کو افراد سے، لیکن کیڑی جمع جن کی جمعیت تو مفرد بن گئی، با مطابق اس کے دلیلیں دی ہیں کہ ذکر کیا اس کو اکثر ائمۃ الاصول نے اور اکثر ائمۃ النحو نے، اور دلالت کرتا ہے اس پر استقراء، اور اشارہ کیا اسی کی طرف ائمہ تفسیر نے، او مانا کرو، اور یہ نکرہ منفیہ میں مسلم ہے، بہرحال معرف باللام میں بس نہیں، بلکہ جمع معرف باللام میں استغراق شامل ہے ہر ایک کو افراد سے، اس کے ذکر کیا اس کو اکثر ائمۃ النحو اور دلالت کرتا ہے اس پر استقراء، اور اشارہ کیا اس کی طرف ائمۃ التفسیر نے، وقد اشبعنا الکلام فی هذا المقام فی الشرح فلیطالع ثم، ہم نے تحقیق رجا دیا ہے کلام کو، یعنی پوری بحث کیا کلام کی اس مقام میں، شرح میں مطول میں، پس چاہیے کہ مطالعہ کیا جائے وہاں جی، یعنی امثلہ اور شواہد لائے ہیں علامہ وہاں پہ جو دلالت کرتے ہیں اس پر کہ جمع معرف
یہ مساوی ہے کس کے؟ کے استغراق میں اگرچہ ان کے درمیان فرق ہے اس حیثیت سے کہ مفرد مستغرق نہیں استثناء کیا جاتا، نہیں مستثنا ہوتا اس سے مگر ایک، برخلاف جمع معرف مستغرق کے، پس صحیح ہے استثناء سے ایک کی بھی، دو کی بھی اور دو کی بھی۔ اس سے یہ ٹھیک ہے، صرف یہ فرق ہوتا ہے۔ اور تحقیق بحث کی ہم نے کلام کی اس مقام میں شرح میں، پس چاہیے کہ مطالعہ کیا جائے وہاں۔ اور تحقیق ہم نے بحث کیا ہے کلام کی اس مقام میں شرح میں، بس چاہیے کہ مطالعہ کیا جائے۔